السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بھائی کے انتقال کے بعد گھر کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہوتا۔ کبھی کبھار محلے والے مدد کر دیتے جس سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اب تو فاقوں کی بھی نوبت آ گئی تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں سے تھوڑی سی امید تھی کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے ہم سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انہیں یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم کہیں ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ اچانک ہمارا ایک رشتہ دار غلطی سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ وہ بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بھائی کا افسوس کرنے چونکہ وہ جنازے کے وقت نہیں آ سکا، اس لیے بھائی کا افسوس کرنے کے لیے آ گیا۔ جب اس نے میرے چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو نفرت سے منہ موڑ لیا۔ میں نے اس بات کو شدت سے نوٹ کیا تھا۔ جب ہمارا بھائی زندہ تھا تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی ہم سے عزت سے پیش آتا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے، لیکن بھائی کے جانے کے فوراً بعد ہی سب کی اپنی نظریں پھیر لیں۔ کسی کو بھی ہمارا درد نظر نہ آتا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو چند روپے امی کے ہاتھ میں رکھ کر چلا گیا۔ ان چند روپوں سے میں جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دوائی لے کر آئی، جس سے اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ ہمارا گزارا محلے والوں کے دیے ہوئے پیسوں پر ہو رہا تھا۔ ہمارا ایک محلے دار، وہ بہت زیادہ امیر تھے، وہ ہمیں راشن لا کر دے دیا کرتے۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر میں آئی۔ اس نے مجھ سے میری بھابھی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا بھابھی کمرے میں ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس عورت کو یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ عورت مجھے ہمارے محلے کی لگ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن اس نے میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے یہ بات بہت بری تو لگی، لیکن میں کچھ بھی نہ کہا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ کافی دیر تک وہ عورت باہر نہ نکلی۔ نہ جانے وہ بھابھی سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے تجسس ہونے لگا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھابھی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے دروازے کے باہر چپ کر کے ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی، لیکن اچانک دروازے کو دھکا لگا اور میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت جو بھی بات کر رہی تھی اچانک خاموش ہو گئی۔ میں وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، جبکہ وہ دونوں بالکل خاموش تھیں۔ میری بھابھی نے مجھ سے سوال کیا، کیا بات ہے سارا، تمہیں کوئی کام تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھابھی، میں ویسے ہی آ گئی تھی۔ بھابھی میری طرف دیکھنے لگیں۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں شرمندہ سی ہو کر وہاں سے نکل آئی۔ مجھے خود شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر مجھے یہ حرکت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جو مجھے پتا تھا کہ مجھے ہی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جو بات مجھے حیرت میں مبتلا کر گئی وہ یہ تھی کہ اس عورت کے آنے سے پہلے بھابھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے پریشانی کیا علم نہ جانے کون کون سے مسئلے بتا رہی تھی، لیکن اس عورت کے جانے کے بعد بھابھی کے چہرے پر ایک اطمینان پھیل گیا۔ بھابھی مطمئن ہو گئیں۔ ان کی ساری پریشانیاں جیسے ختم ہو گئی تھیں۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو اس عورت نے بھابھی سے کہی تھی؟ میں یہی سوچتی رہی۔ میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے بچوں کو تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا ہاں کہیں جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے اپنے تینوں بچوں کو تیار کرنے لگی۔ ان کا چھوٹا بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کل رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے، نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ امام صاحب سے دم کرواؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے میں امام صاحب کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور دوبارہ گھر کے کام کرنے لگی۔ کافی دیر تک میں بھابھی کا انتظار کرتی رہی، لیکن بھابھی واپس نہ آئیں۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، کہیں بھابھی کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہوں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بات کر کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ میں ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اللہ خیر کرے۔ جب دینے بھابھی سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میں ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنا مسئلہ مجھے نہیں بتایا۔ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی اپنے ساتھ ایک شاپر لائی تھیں، جس میں سبزی اور دوسری ضرورت کی چیزیں تھیں۔
اس دن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ آج رات بھی ہمیں فاقہ کرنا پڑے گا، لیکن اس رات بھابی نے بہت اچھا کھانا پکایا اور بھائی کی وفات کے بعد ہم نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ لیکن میرا دماغ ابھی تک اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ آخر بھابی کو کیا مسئلہ ہوا ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ طرح طرح کی سوچیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں، لیکن اب بھابی سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے بتانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میں رات میں سو گئی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو ہر طرف خوشحالی دیکھی تھی۔ میرے ابا نے ہمیشہ میری خواہش پوری کی۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا میرا بھائی ارسلان، پھر میں اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ میرے ابا کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن بھائی نے خود کو سنبھال لیا اور ابا کے کاروبار کو بھی سنبھال لیا۔ اس وقت باقی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بھائی بہت زیادہ تیز دماغ کا مالک تھا۔ اس نے بہت جلدی ہی کاروبار کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ہم گھر کے حالات مزید ٹھیک ہونے لگے۔ ہم نے ایک چھوٹے سے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی اپنی تعلیم کو ترک کر چکا تھا، لیکن اس نے ہم بہن بھائی کو پڑھانے کا سوچا، لیکن نہ تو مجھے پڑھائی میں ذرا دلچسپی تھی اور نہ ہی میرے بھائی کو پڑھائی میں ذرا دلچسپی تھی۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی نے بہت زیادہ احتجاج کیا، لیکن میں نے اس کو کہہ دیا کہ میرا دماغ میں کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ بھائی چپ ہو گیا اور اس نے مجھے مجبور نہ کیا۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی صرف 6 سال کا تھا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا۔ اب بھائی کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ امی نے بھائی کی شادی اپنی ایک دوست کی بیٹی سے کر دی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ بھابھی بہت اچھی تھیں۔ ان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشحالی کا راج تھا۔ سب سے پہلے بھائی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی پیدائش پر اس نے بہت جشن منایا۔ یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو نوازا۔ میرا بھائی خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو وہ پروان ہوتا نہیں دیکھ سکا اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا یہ انتقال بھی مجھے سازش لگ رہا تھا، کیونکہ بھائی کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر بھائی کا ایک دوست آیا اور اس نے بھائی کا سارا کاروبار ہم سے ہتھیا لیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ بھائی نے پہلے ہی اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے دوست کا مقروض تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا قرض بھائی نے ادا کرنا تھا۔ یا تو وہ قرض کی رقم ہم انہیں دے دیں یا پھر یہ کاروبار ان کے حوالے کر دیں۔ ہم کاروبار ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یوں ہماری عیش و عشرت کی زندگی ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اپنے آبائی گھر میں آنا پڑا۔ ہم قابل رحم بن چکے تھے۔ تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی، اس سے پہلے گزارا ہوتا رہا، لیکن پھر گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور میں بھی اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس مشکل وقت میں محلے والوں نے ہمیں سنبھالا اور ہر ممکن طریقے سے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس مشکل میں ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پہلے ہر وقت ہمارے گھر میں رشتہ داروں کا تانتا بندھا رہتا، لیکن اب کوئی بھی بھولے سے ہمارے گھر میں نہیں آتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی لگ رہی تھی۔ میرے اپنے سگے ماموں نے اس مشکل وقت میں میری مدد نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے سے میری منگنی بھی توڑ دی۔ انہوں نے یہ منگنی صرف لالچ میں آ کر کی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میرے بھائی نے میری منگنی ان کے بیٹے سے کر دی تو وہ بیٹا بھی اس کے کاروبار میں شریک ہو جائے گا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ جلد ہی سب کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اب تو اکثر ایسے ہونے لگا تھا، جب بھی ہمارے گھر میں راشن ختم ہوتا، میری بھابھی اپنے 3 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی۔ جب میں پوچھتی کہ کہاں جا رہی ہو تو وہ دم کا بہانہ کر دیتی کہ امام صاحب نے میرے بچوں کو دم کرنا ہے۔ کبھی وہ کیا تھی کہ چھوٹا بیٹا بہت بیمار رہنے لگا ہے، اور کبھی وہ کہتی کہ بڑے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے۔ ہر بار اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا۔ اب مجھے اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کافی دیر بعد واپس آتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی اس نے اس بات کا جواب نہ دیا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک اداسی پھیلی ہوتی تھی۔ میں اب اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر بھابھی کا وہاں پر کیا کام ہے، اور بھابھی یہ راشن کہاں سے لاتی ہیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، تو وہ مجھے کہتی کہ اس کی ایک دوست اس کی مدد کرتی ہے، جبکہ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔
جبکہ دوسری طرف مجھے اپنے منگنی ٹوٹنے کا بھی دکھ تھا۔ لیکن میرے دل میں کہیں ایک بات موجود تھی کہ یہ سب وقتی اور فرضی ہے۔ سرمد مجھ سے ہی شادی کرے گا، وہ میرے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں دل میں ایک امید لیے بیٹھی تھی کہ وہ دوبارہ میرے گھر میں ضرور آئے گا اور معافی مانگے گا۔ لیکن ایک دن جو خبر سننے کو ملی اس سے مجھے بہت زیادہ شوق لگا۔ سرمد نے شادی کر لی تھی، یعنی اس کی محبت کے تمام دعوے جھوٹے تھے۔ وہ مجھے کافی عرصے سے بے وقوف بناتا آ رہا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس خبر سے مجھے اس قدر شوق لگا تھا کہ میں ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں ہر وقت اداس رہتی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر دکھی ہوتی رہتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، بھابھی کون سے رنگوں میں ہے۔ پہلے مجھے چھوٹے بچوں کی فکر ہوتی تھی۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا میں پریشان ہو جاتی تھی کہ وہ کیا کھائیں گے، ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ لیکن اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ جب بھابھی مجھے کچھ کھانے کو دیتی میں کھا لیتی، اور نہ دیتی تو میں بھوکی رہ جاتی، جبکہ میری بھابھی ابھی بھی انہی رنگوں میں تھی۔ اس کا وہی کام تھا، وہ ہر تیسرے دن اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی تھی، جبکہ مجھے اب اس کی ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مجھے تو خود اپنی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں بس ایک سانس لیتا وجود تھی۔ کافی ایسا گزر گیا تھا، میری دوست سے میری کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میری وہی دوست میرے گھر میں تھی، اس کو دیکھ کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی اور اپنا غم بانٹنے والا کوئی مل گیا تھا۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اگر میں مجھ سے کوئی بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے اسے تسلی دی اور اطمینان دلایا، تمہارے دل میں جو بھی بات ہے تم مجھ سے کہہ لو، میں برا نہیں مناؤں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری بھابھی کا ان دنوں امام صاحب کے گھر جانا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آخر کیا بات ہے، وہ ان کے گھر میں کیا کرتی ہے؟ تمہاری بھابھی کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بعد سن کر میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب میرا بھائی زندہ تھا تب بھی میری بھابھی کبھی کبھی امام صاحب کے گھر جاتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تھی وہ کافی زیادہ بے چین ہوتی تھی، کبھی وہ رونے لگ جاتی اور کبھی وہ ہنسنے لگ جاتی۔ اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو جاتی۔ میں اپنے بھائی سے پوچھتی تو وہ بھی یہ بات ٹال جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ ان کے بیٹے کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دم کروانے کے لیے امام صاحب کے پاس جاتی ہیں۔ میری دوست نے کہا جو بھی بات ہے لیکن بھابھی کو بولو احتیاط کرو، کیونکہ اب محلے والے باتیں بنانا شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ بات بہت دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور چند لمحوں کے لیے اپنا غم بالکل بھلا گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے گھر میں جو راشن آ رہا ہے، تمہارے گھر کا جو خرچہ چلا رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے لوگ بھابھی کو خیرات دیتے ہیں یا کوئی ان کی مدد کر دیتا ہے، باقی محلے کے لوگ بھی ہماری کافی حد تک مدد کرتے ہیں۔ میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کیا پتا ان کا کوئی قریبی ان کی مدد کرتا ہو۔ لیکن میری بھابھی بھی یتیم تھی، ان کا بھی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی شادی کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے ان کے باپ کے بعد بھی ان کی پرورش کی تھی۔ مجھے میری دوست نے کہا تم اپنی بھابھی پر نظر رکھو تو تمہیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آج شام ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میری بھابھی سے سوال کیا، بھابھی نے آگے سے وہی جواب دیا کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، امام صاحب مسجد میں نہیں تھے، اسی وجہ سے میں ان کے گھر میں چلی گئی۔ لیکن میری دوست میرے دل میں میری بھابھی کے لیے شک کا بیج بو کر جا چکی تھی۔ اب مجھے اپنی بھابھی کی کسی بھی بات پر کوئی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بھابھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی ان پر شک کر رہی تھی۔ اکثر میرے دل میں یہ بات آتی لیکن اس بات کو میں جھٹلا دیتی۔ کسی بھی صورت میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایک عورت تیزی سے میرے گھر میں داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے جانے لگی۔ میں نے فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تیز لہجے میں مجھے بتانے لگی تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بھابھی کیا گل کھلا رہی ہے؟
میں نے اس سے کہا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے باہر لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہاری بھابھی کو اس امام کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا، وہ امام تمہاری بھابھی کو سبزی لے کر دے رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا اگر لے کر دے بھی رہا ہے تو کیا ہو گیا، کون سا تمہارے پیسوں سے لے رہا ہے؟ وہ عورت غصے سے گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے غصے سے میری بھی بری حالت ہو گئی۔ اب ہر کوئی منہ اٹھا کر ہمارے گھر میں آنے لگا تھا اور میری بھابھی کے خلاف شکایت کرنے لگا۔ میری بھابھی کی شہرت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بھابھی کی شہرت کی وجہ سے میرا رشتے آنے نہ بند ہو جائیں۔ اس دوران میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارا ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور لڑکا پڑھا لکھا ہے اور ایک اچھی نوکری کرتا ہے، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ میں حیران تھی، میری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب کبھی بھی میری شادی کسی اچھے گھر میں ہو پائے گی، لیکن بھابھی کی بات سن کر مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اگلے ہی ہفتے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی جوڑا نہیں تھا۔ جب میں نے بھابھی سے اس بارے میں بات کی تو بھابھی نے مجھے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کل ہی میرے ساتھ بازار چلو، میں تمہیں ایک جوڑا لے دوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن بھابھی مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر گئی اور ایک نہایت ہی نفیس جوڑا مجھے لے کر دیا۔ میں حیران ہوئی اور بھابھی سے پوچھا اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ بھابھی نے بتایا کہ ان کی ایک دوست نے انہیں دیے ہیں۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ آپ کی یہ دوست کچھ زیادہ ہی اچھی نہیں ہے؟ بھابھی نے اسے دعا دی اور میرا طنز نہیں سمجھی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس جوڑے کی بھابھی نے کتنے پیسے ادا کیے۔ جب میں نے گھر آ کر بھابھی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تم اس چیز کی فکر مت کرو، لیکن مجھے وہ پرچی مل گئی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں باہر آ گئیں کیونکہ وہ جوڑا 8,000 کا تھا۔ اتنا مہنگا جوڑا، آخر اتنے زیادہ پیسے بھابھی کہاں سے لائی تھی؟ میرے پاس اس کا جواب نہ تھا اور میں بھابھی سے کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ بھابھی مجھے غلط ہی جواب دینا تھا۔ اگلے دن رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وہ دکھنے میں اچھے گھر کے لوگ لگ رہے تھے۔ میں اپنی ساس کو بہت زیادہ پسند آئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے میری جیسے ہی کسی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کے علاوہ میں حسین تھی اور نوجوان بھی تھی، لیکن ایک چیز تھی کہ ہم غریب تھے۔ جب بھابھی نے ریفریشمنٹ کا سامان لایا میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ اس میں کھانے کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ آخر بھابھی اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لا رہی ہیں؟ یہ سب دیکھ کر میرے سسرال والے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر یہ معمول ہی بن گیا۔ جب بھی میرے سسرال والے وہاں پر آتے میری بھابھی ان کی بہت اچھی طرح خاطر تواضع کرتی تھی، لیکن ابھی بھی یہ بات میں جان نہیں پائی تھی کہ یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون بھابھی کی اتنی زیادہ مدد کر رہا ہے۔ جبکہ بھابھی کی تمام دوستوں کے بارے میں مجھے معلوم تھا، کوئی بھی دوست اتنی امیر نہیں تھی جو بھابھی کو اتنے پیسے دے سکے۔ میرا تجسس ابھی بھی قائم تھا، بلکہ میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بھابھی جب بھی امام صاحب کے پاس سے لوٹتی وہ ایک ہی بات کہتی کہ امام صاحب کے علاوہ میرا کوئی بھی آسرا نہیں ہے، وہی میرے بچوں کے وارث ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آتا اور ہنسی بھی۔ اب میرا شک پکا ہونے لگ گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کوئی اور ہی چکر ہے، کہیں بھابھی نے اس امام سے نکاح تو نہیں کر لیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے بھابھی کے پیچھے جانے کا سوچا، لیکن راستے میں ہی مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ مجھے محلے کی ایک عورت نے روک لیا تھا۔ مجھے شدید کفت ہونے لگی۔ یہ عورت مجھے ہمیشہ سے ہی پسند نہیں تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی ہمیشہ میرے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھتی، جبکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے مجھے روکا اور کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہاری بھابھی یہاں سے گزری ہے اور امام صاحب کے گھر جا رہی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے وہ یہاں امام صاحب کے گھر جا کر کیا کرتی ہے؟ اس کا اس کے گھر میں کیا کام ہے؟ اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اچھا یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دیں۔ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئی اور کہنے لگی جا کے سنبھالو اپنی بھابھی کو، ایسا نہ ہو کہ وہ امام صاحب لے اڑیں۔ کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر گھس گئی، جبکہ میں غصے سے گھر واپس آ گئی۔ اس دن میں شدید غصے میں تھی۔ جب بھابھی گھر واپس آئی میں ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ بھابھی نے میرے اس رویے کو شدت سے محسوس کیا اور مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں اور کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے میں بھابھی کے پیچھے جاؤں گی
اور جا کر دیکھوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی۔ شام کے وقت بھابھی کا ایک بیٹا دوبارہ سے رونے لگا۔ اس وقت بھی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج پھر وہ اس امام صاحب کے پاس ضرور جائے گی۔ بھابھی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ میں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے پیچھے ہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ امام صاحب کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ صحیح طرح سے بند نہیں کیا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر جا کر جو بات میرے کانوں میں پڑی وہ سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی۔ میری بھابھی امام صاحب کو بابا بابا کہہ کر بلا رہی تھی۔ وہ امام صاحب کو ابو کیوں کہہ رہی تھی؟ بھابھی نے ایک بار بتایا تھا ان کے ابو اچانک غائب ہو گئے تھے۔ پھر ان کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ دوبارہ نہیں مل سکے۔ ہم لوگ کورٹ تک بھی گئے اور FIR بھی درج کروائی تھی، لیکن ابو کا کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ بس ایک آس ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اب مجھے ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ امام صاحب اسے دوبارہ معافی مانگ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تم لوگوں کو بغیر بتائے گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر اسے میری دوسری شادی کے بارے میں علم ہوتا تو وہ کبھی بھی جی نہ پاتی۔ اس وجہ سے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کسی طرح اسے اس بات کا یقین دلا دوں کہ میں مر چکا ہوں۔ جبکہ میری بھابھی روتے ہوئے بول رہی تھی، ابو آپ کو نہیں پتا میں نے کس قدر مشکل میں زندگی گزاری ہے۔ ہم نے آپ کو کس طرح یاد کیا ہے زندگی کے ہر لمحے میں۔ ہمیں آپ کی ضرورت پڑی لیکن آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جبکہ امام صاحب بار بار میری بھابھی سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ دونوں روتے جا رہے تھے۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ امام صاحب میری بھابھی کے باپ ہیں۔ بھابھی اپنے ابو کو چپ کرواتے ہوئے بول رہی تھی، کوئی بات نہیں ابو، میں نے آپ کو معاف کیا۔ مجھے یقین ہے امی بھی آپ کو معاف کر دیں گی۔ بابا میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن امام صاحب نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اگر بتاؤ گی تو میری جگ ہنسائی ہوگی، سب لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اتنا زیادہ وقت کہاں پر رہا۔ اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ امام صاحب میری بھابھی کے ابو ہیں اور وہی ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنا سر اٹھا سکوں۔ میں نے اپنی ماں جیسی بھابھی پر شک کیا تھا اور محلے والوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تھا کیونکہ بھابھی خود ہی مجھے سب کچھ بتا دیتی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی اور بھابھی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی میری بھابھی گھر کے اندر داخل ہوئیں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھی تھا۔ میں نے فوراً بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگنے لگی۔ بھابھی نے مجھے یوں دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں نے آپ پر شک کیا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے پتا تھا تم غلط سوچ رہی تھی، لیکن میں صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہیں سب کچھ بتا سکوں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں نے خود تمہیں اپنے پیچھے آنے دیا اور اپنے ابو کو دروازہ بھی بند نہیں کرنے دیا۔ میری بھابھی نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کا سارا خرچہ امام صاحب اٹھانے لگے۔ پھر میری شادی بھی قریب آ گئی تھی۔ انہوں نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی۔ ہم سب کی زندگیاں دوبارہ خوشیوں سے بھر گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔